طور پر کہتے ہیں کہ قبر کے پاس آگ لے جانا یہ جائز بولو نہیں ہے، آگ لے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب بتاؤ اگر ماں کے قبر پر موم بتی لگا کے آئے ہو تو آگ لگا کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ بولو یار بتاؤ، آگ لگا کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ ایک تو ویسے عذاب قبر میں مبتلا ہے، دوسرے تمہارے کرتوت سے اس عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے، گرمی پھیل رہی ہے۔ لہذا لوگوں اگر موم بتی اگر بتی لے جانا ہے تو اسے چھوڑ دو، قبروں پہ موم بتی اگر بتی مت جلاؤ۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو پھول لے کر کے جاؤ اور ڈالو اپنے ماں باپ کے قبر پر، قسم خدا کی جب تک وہ پھول ہرے رہیں گے ان سے اللہ کی حمد و ثنا نکلتی رہے گی، اور جس جگہ اللہ کی حمد بیان کی جاتی رہے گی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ ختم کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک سن لو، نعرہ کم لگاؤ، نعرہ لگانے کا وقت نہیں ہے، میں نعرے کا بہت زیادہ قائل بھی نہیں ہوں، نعرہ لگاتے لگاتے ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے۔ ایک شاعر کہتا ہے منہ پھسوڑ لو، کوئی کہتا ہے نوچ لو، کوئی کہتا ہے پکڑ دبوچ دو، یہ دبوچتے دبوچتے یہاں تک پہنچ گئے۔ اصلاح اپنی قوم کی ہونی چاہیے۔ میں نے کیا بتایا؟ قبروں پہ آگ نہ لے جایا کرو، بولو قبروں پہ آگ نہ لے جایا کرو، موم بتی نہ لے جایا کرو، اگر بتی نہ لے جایا کرو۔ اگر لے جانا ہے تو سبحان اللہ عود لے کر کے جاؤ، مشک و عنبر لے کر کے جاؤ، جنت الفردوس لے کر کے جاؤ، ارے غوثیہ لے کر کے جاؤ، یہ سارے عطر لے کر کے جاؤ اور چھڑک دو اپنے ماں باپ کی قبر پر، اور پھول لے جایا کرو۔ سبحان اللہ، بدل کے بولو، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث پاک سن لو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے شان اتنی پیاری ہے۔ مصطفیٰ اگر زمین پر رہے تو آسمان کی باتوں کو بتا دیتے ہیں، مصطفیٰ زمین پر ہو تو زمین کے نیچے کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے آپ گزر ہو رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں آپ دو قبروں کو دیکھا، آپ ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد میں میرے پیغمبر کی شان دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے سبحان اللہ مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ دیکھیں آپ کے شاعر صاحب حضرت بھائی غلام غوث رضا صاحب قبلہ متصل العلی آ گئے ہیں، بس انشاءاللہ میرے بعد شاید انہی کا نمبر آنے والا ہے، مدد کے بولو سبحان اللہ انشاءاللہ۔ سنیے، اب سنیے میری بات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ارے دنیا میں رہو تب بھی مصطفیٰ پیار کرتے ہیں، قبر میں چلے جاؤ تب بھی مصطفیٰ پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے ٹہنی کو توڑا، توڑنے کے بعد میں اس کے دو حصے کیے، دو حصے کرنے کے بعد میں توجہ سے سننا، دو حصے کرنے کے بعد میں ایک قبر پر ایک حصہ کاٹ دیا، دوسری قبر پر دوسرا حصہ کاٹ دیا۔ اب صحابہ ہیں سبحان اللہ، ارے کون صحابہ جو بات بات میں مصطفیٰ سے سوال کیا کرتے تھے تاکہ ان کی سمجھ میں شریعت آ جائے، اس لیے کہ مصطفیٰ معلم کائنات تھے، اور جتنے مصطفیٰ معلم کائنات تھے اور جتنے ان کے صحابہ تھے سب مصطفیٰ کے شاگرد تھے، وہ سیکھ رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کھجور کی ٹہنیوں کو لیا، کاٹ کر کے دونوں قبروں پر لگایا، اب میرے مصطفیٰ کی زبان مبارک ہوا ہوئی ارشاد گرامی وقار ہوتا ہے، اے میرے صحابہ میں نے دیکھا ان دو قبروں کے اندر مردوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا بولو؟ اچھا ہے کوئی طاقتور انسان جو اپنی اماں کی قبر میں دیکھ لے کہ عذاب ہو رہا ہے کس سبب؟ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ بولو یار نہیں دیکھ سکتے تو بول بھی تو سکتے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن مصطفیٰ میں اپنے امتی کے قبر کے حالات کو جان رہے ہیں۔ سنو میرے آقا فرماتے ہیں ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، میں نے اس ٹہنی کو کاٹ کر لگایا ہے، جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہے گی، تب تک جب تک یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہے گی تب تک عذاب قبر میں تخفیف ہوتا رہے گا، عذاب قبر کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب
मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, क्या मैं ये न बता दूं कि किस वजह से इनकी कब्रों पर अदाब हो रहा था? अब मेरे आका का इल्म गैब देखो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, इसमें से एक शख्स ऐसा है जो सिर्फ जो पेशाब की छींट से नहीं बचा करता था, यानी वो पेशाब की छींट उसके कब्रों पर पड़ा करती थी, उसकी गुनाह की वजह से इसे अदाब कब्र में मुब्तला किया गया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ पेशाब की छींट पड़ जाए तो अदाब कब्र होता है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जो शराब पीता हो, जो सिना करता हो, अरे जब एक छींट पड़ने पर वो कब्र के अदाब में मुब्तला होगा, तो वो लोग जो सूदखोरी करते हैं, वो लोग जो अय्याशियां करते हैं, वो लोग जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते, वो लोग जो दूसरे की बहन बेटियों पर निगाह डालते हैं, वो लोग जो अपने आप को तबाही और बर्बादी के तराने पर लेके जाते हैं, फिर अपने आप को कहते हैं कि आई एम सुन्नी, आई एम मुसलमान। मैं कहना चाहता हूँ, जब एक चीज से अदाब इलाही होगा तो अंदाजा लगाओ ज़ानियों पर कितना बड़ा अदाब होने वाला है। कसम खुदा की, वक्त रहते तौबा करो, अपने रब को राज़ी कर लो, इंशाअल्लाह आज की रात तौबा कर लोगे, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल